تو کوئی 10 محرم کو اچھا پائے گا، اچھا کھلائے گا، بچوں کو خوش کرے گا، اس کو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا جھوٹ پھیلا دیے جی بنی امیہ والے، ایک ایسا جھوٹ من گھڑت حدیث بنا دیے اور اس کو پیش کر دیے۔ حضرت یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ارے بچپن سے نہیں بابا، 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں، 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ اٹھا کر پڑھو کیا ہے حدیث، جو من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے بچوں پر کھلے ہاتھ سے خرچ کرے گا عاشوراء کے دن، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں رزق میں برکت کر دیتا ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے لا اصل لہ، یہ حدیث کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے، ولیس لہ اسناد ثابت، اس کی ایک سند بھی ثابت نہیں ہوتی۔ علامہ ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں انہ لا یصح اسنادہ، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ جی کئی سند سے بیان کیا، ساری سندیں اس کی غلط ہے۔ حافظ ابو جعفر العقیلی فرماتے ہیں لا یثبت ھذا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کی کوئی حدیث حضور سے ثابت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، حدیث کے نام پہ پھیلایا گیا۔ جی سرما لگاؤ، نئے کپڑے پہنو، اچھے کھانے پکاؤ، بچوں کے اوپر ہاتھ کھول کے بانٹو۔ کیوں؟ جس دن امام حسین کے لاش پر سیدہ زینب رو رہی تھی نا، اس دن تمہارے بچے خوشی خوشی مٹھا کھانا۔ اے ہے 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 نئے جس دن سیدنا امام حسین کے لاش مبارک پہ سے کپڑے پھاڑ کر نکالے جا رہے تھے، وہ ٹائم پہ تم نئے کپڑے پہنو۔ ہائے 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 ہائے، کیا بغض والی روایت پیدا کی ہے، بتاؤں گا سب۔ ابو جعفر العقیلی نے کہا موضوع ہے، ابن احمد بن حنبل نے کہا موضوع ہے، ابن رجب نے کہا موضوع ہے، علامہ ابن، میں مختصر کر رہا ہوں، پوری عبارت ریفرنسز کے ساتھ ہے میرے ساتھ، علامہ ابن تیمیہ۔ اس بندے کی دیدہ دلیری ہے کہ حدیث پاک کے حوالے سے اس نے بڑی جو گفتگو کی ہے کہ حدیث پاک کو موضوع من گھڑت ویسے ہی کہہ دیا، اور کتاب کا کوئی ایک حوالہ بھی دکھایا نہیں گیا، اور پیج پہ لکھ کے یوں ہی پڑھتا چلا گیا کہ لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ اس کی بڑی تحقیق تھی۔ اب اس کی تحقیق ہم پردہ چاک کریں گے کہ اس حدیث پاک میں جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کا حقیقی معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اور اس حدیث پاک کو کیا واقعتاً ہی موضوع ہے۔ اگر اس کی بات مان لی جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، ضعیف کہتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن موضوع کہنا، من گھڑت کہنا اور اس پر اپنی ایک جو لا یعنی گفتگو کرنا، یہ ایک بڑی عجیب بات تھی۔ ہم نے سوچا کہ چلو اس کو اس کا جواب دیں، ویسے تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جواب دیا جائے، نہ ہی اس کی کوئی علمی اوقات ہے، لیکن ہم اس کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اس نے کہا یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، جن ائمہ حضرات کا اس نے حوالہ جات پیش کیے، اب ہم جن کا حوالے پیش کریں گے تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے تم بتاؤ کیا انہیں امام نہیں مانتے؟ کیا انہیں محدثین میں آپ شمار نہیں کرتے؟ انہوں نے اس حدیث پاک کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلا ہم الجامع لشعب الایمان جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 332 میں یہ حدیث پاک آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ حضرت علقمہ ان عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ فی سائر سنت۔ اب یہاں پر یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے عیال پر وسعت کی یوم عاشوراء کے دن، اللہ تعالیٰ پورا سال اسے میں وسعت عطا فرمائے گا اس کے رزق میں۔ یہ حدیث پاک اب ایک صحابی رسول سے ذکر ہے۔ اب دوسری حدیث پاک آپ صفحہ نمبر 333 پہ آئیں اور صفحہ حدیث نمبر 3514 پر آئیں۔
یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک ہے. روایت ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے پھر وہی ساری حدیث ذکر کی گئی ہے. من وسع علی اہلہ علی اہلی، اس میں اوپر والے میں جو لفظ تھے ایالی، نیچے والے حدیث پاک میں اہلی کے لفظ ہیں. اب اگلی آپ حدیث صفحے پر آئیے، صفحہ نمبر 333 اور حدیث نمبر 3515 ہے. اور یہ حدیث پاک جو روایت کی گئی ہے ان نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وسع علی اہلہ و اہلہ. اب اس دونوں حدیثوں کے دونوں الفاظ موجود ہیں، ایال بھی ہے اور اہل بھی ہے. ایالہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ. اب یہاں پر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. اب اس حدیث پر چونکہ اس کا کلام تھا کہ یہ حدیث پاک موضوع ہے، من گڑت ہے. موضوع اور من گڑت کو سب سے پہلے شعب الایمان میں ذکر کیا گیا. یہ آپ نے، حالانکہ ان کتابوں کے اندر ایسی جو کتابیں ان کے اندر موضوع اور من گڑت روایات نہیں ہوتی، ضعیف روایات ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور درجے کے لحاظ سے روایات کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن موضوع اور من گڑت روایتیں ایسی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہوا کرتی. اس کو یہ بھی معلوم نہیں. اب دیکھیے نیچے جو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو مین پوائنٹ ہے، مین جو چیز ہے، اس کا اس کے پاس کبھی بھی جواب نہیں ہے. یہ حدیث کیا ہے دیکھیے جی نیچے، هذه الاسانید وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَةً فَهِيَ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ. کہا کہ یہ اسانید اگرچہ ضعیف ہیں، بس جب بعض کے ساتھ مل گئیں تو یہ قوت میں آ گئیں. اب ان میں قوت آ گئی ہے، اگرچہ ان کی اسناد ضعیف تھی، لیکن جب بعض سے ملتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے اس کے اندر قوت آ گئی. اب امام نے تو کہا کہ اب یہ قوت میں ہے، اب یہ قوت میں ہے. تو مجھے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے جو یہ معاملہ کیا، اسے موضوع اور من گھڑت کہا. ادھر صاحب شعب الایمان فرما رہے ہیں کہ یہ اب بعض کے ساتھ جب اس کی اسناد مل گئیں تو اس وقت اس کے اندر قوت آ گئی. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب تمہاری تحقیق اور صاحب شعب الایمان کی تحقیق، کیا ہم ان کو برابر سمجھے؟ کیا تمہاری اتنی صلاحیت ہے کہ ہم تم نے جو حوالے پیش کیے ان حوالہ جات کی طرف بھی ہم آئیں گے، لیکن یہ جو نیچے حدیث ہے یوم عاشورہ والے دن کہ اور دوسرا سرما لگانا کے حوالے سے صفحہ نمبر 334 پر یہ نیچے حدیث پاک یہاں پر آ کر موجود ہے. اور نیچے سے میں پڑھنے لگا ہوں فَإِنَّمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٌ. یہ جو روایت کیا گیا اس کی اسناد ضعیف ہے. تم نے موضوع کہا، من گھڑت کہا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو حدیث اس کی اسناد ضعیف ہے، ضعیف اسناد ہے، اس کے متن پر کوئی بات نہیں کی گئی، اس کی سند پر جو بات کی گئی ہے اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے. تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو کس دلیل کی بنیاد پر موضوع قرار دیا، اس کو موضوع کہا. چلو اگلی ہم روایات پیش کرتے ہیں جو اپنا موضوعات کبیر میں امام ملا علی قاری نے اس میں جو لکھا ہے ہم اس کو بھی پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات بھی تمہارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. اگر مجھے پتا ہے کہ تم تفضیلی ہو، اڑ جاؤ گے، لیکن لوگ جو ہیں اس کو سنیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے صحیح حق سمجھنے کی اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر یہ جو امام اللہ علی قاری نے اس کا ذکر کیا ہے، امام اللہ علی قاری اب لکھتے ہیں اس حدیث پاک کے حوالے سے کہ تقریباً یہ حدیث جو ہے من وسع علی یالی یوم عاشورہ، وہ یہ حدیث پاک ہے کہ جو عاشورہ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال کشادگی رکھے گا. اب امام احمد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں، مگر عدم صحت سے کسی روایت کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ یہ روایت ضعیف ہوگی. دیکھا
اب انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام احمد نے جو کہا ہے کہتے ہیں کہ اس طرح ان کا یہ کہنا اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ حدیث جو ہے یہ روایت موضوع ہو. کسی حدیث کا صحیح نہ ہونا یہ موضوع ہونے کو لازم نہیں ہے. یہ اب امام احمد نے جو لکھا ہے اس سے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. اگلی حدیث پاک حدیث 1299 نمبر حدیث کا ہے کہ من اکتحل بالاسمد یوم عاشوراء لم یرمد ابدا، جو عاشورہ کے روز سرما لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی دکھنے نہ آئیں گی. اب یہاں پر انہوں نے پہلے تحقیق کی ہے کہ یہ حدیث جو لکھی گئی ہے تو یہ سارے کذاب ہیں. نیچے اب امام ملا علی قاری اپنی جو بات ہے وہ بتانے لگے ہیں اس حدیث کے حوالے سے. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اس غرض سے سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ اتباع حدیث کر رہا ہے، لیکن خوشی اور غم کے اظہار کے لیے لگانا جیسا کہ خارجی رافضیوں کے مخالف ہے ان کا طریقہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. اب امام ملا علی قاری نے اس حدیث کو کے بارے میں جو بیان فرمایا کہ یہ اتباع حدیث ہے کہ جو عاشورہ کے روز آنکھوں پہ سرما لگائے، عاشورہ کے روز سرما لگائے. اسے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ امام ملا علی قاری کو ناس بھی کہیں گے، امام علی ملا قاری کو رحمہ اللہ تعالی علیہ کو خارجی کہیں گے، کیا ان کو نام دیں گے؟ چلو اگلا حوالہ بھی آپ کو پیش کر دوں. الصواعق المحرقۃ فی رد علی البدع والزندقۃ، زندقۃ وہی حدیث پاک ہے من وسع، جو حدیث پاک ہے اعلی یال یوم عاشورہ، یہ پوری حدیث پاک ہے. اس میں امام احمد کا جو قول ہے یہ جو امام ہیں وہ کیا کہتے ہیں ذرا ان کی بھی صاحب الصواعق محرقہ کی بات بھی سن لیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ وقول احمد انه حدیث لا يصح اي لذاته فلا ينفي كونه حسنا لغيره والحسن لغيره يحتج به كما بين في علم الحديث. اس میں ہے کہ امام احمد کا فرمانا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ یہ صحیح لذاتی ہی نہیں ہے تو یہ حسن لغیر ہونے کی نفی نہ کرے گا. حسن اگرچہ لغیر ہی ہو حجت ہے، جیسا کہ علم حدیث میں بیان ہو چکا. دیکھا اس میں بھی امام احمد کے قول کی وہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ امام احمد نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اب میں ذرا اگلا حوالہ بھی دے دوں کہ الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. اس میں بھی من وسع علی عیال یوم عاشورہ یہی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 186 ہے. قلت کلا بل ہوا ثابت صحیح، کلا کہتے ہرگز نہیں میں کہتا بلکہ یہ ثابت ہے، صحیح ہے. یہ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی اس کے بارے میں لکھ دیا. اب میں یہ ذرا بالخصوص یہ کتاب آپ کو فتاوی دکھوانا چاہتا ہوں. اس فتاوے میں جو آپ نے ذکر کیا ہے فتاوی شامی ہے اور یا رد المختار علی الدر مختار ہے، و اس میں وہ واضح طور پر لکھتے ہیں وحدیث التوسعۃ علی العیال یوم عاشوراء صحیح واحادیث الاحتحال فیہ ضعیفۃ لا موضوعۃ. کہتے ہیں توسع والی حدیث جو ہے عیال پر یوم عاشورہ کی یہ صحیح روایت ہے، اور جو سرما لگانے کی حدیث ہے اس میں ضعف ہے لیکن یہ موضوع نہیں ہے، لا موضوعۃ، موضوع نہیں ہے. وَأَمَّا الْحَدِيثُ التَّوَسُّعَةُ فَرَوَاهُ ثِقَاتٌ، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث توسع جو ہے اس کے راوی بھی صحیح ہے. اس میں سے فتویٰ دیا جاتا ہے مقلد ہے، ہم نے اپنے آباء پہ چلنا ہوتا ہے، ہم نے اپنی طرف سے یہ ساری روایات پیش جو ہے اپنی طرف سے مطلب نہیں نکالنا ہوتا. حدیث کے صحیح نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے. میں صرف اتنی یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ تم نے یہ کہا کہ
10ویں محرم کو ہمارے بچے کھائیں اور ادھر سیدہ زینب روئیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس دن وصال ہوا اس دن تو ساری خوشیاں ہم مناتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، عمر بن خطاب کا وصال ہوا، حضرت عثمان غنی کو ظلماً شہید کیا گیا، ان سارے دنوں میں ہم ساری خوشیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی ان کا خیال نہیں آیا۔ لیکن روافض کی پیچھے چلتے ہوئے ہم جناب والا روافض کا اثر اپنے اوپر لے لیا، اور پھر ہم روافض کی طرح وہ سارے کام کرنا شروع کر دیے، اور غم کو ہم دوبارہ سے تازہ کرتے ہیں۔